اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں، اور علم العقاقیر، جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے مادہ تولید کی حقیقت پر۔ مادہ تولید کی انسانی بدن میں حقیقت کیا ہے اور اس پر طاقت کا دار و مدار کیوں ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام چیزوں سے میں پردہ اٹھاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فی زمانہ ذوف با اس قدر عام ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہر دوسرا شخص اس جو فی زمانہ ایک بہت بڑی ایک کمزوری ہے، اس میں مبتلا ہے۔ بہت سارے اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں، ذوف با کے بہت سارے اسباب ہوا کرتے ہیں، لیکن ذوف با کہتے ہیں مردانہ کمزوری کو۔ جو اس کا بڑا سبب ہے وہ ناظرین کرام مادہ تولید کا بگاڑ ہے۔ مادہ تولید کا جو قوام ہے اس کے بگاڑ کو ناظرین کرام بہت ساری امراض کا پیش خیمہ بھی کہا گیا ہے۔ اتباع کرام نے اس پر بہت گہری فکر کا اظہار کیا ہے اور قدیم دور سے اس پر کھل کر بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام دارومدار جو مردانہ طاقت کا ہے وہ مادہ منویہ پر ہے۔ اگر اس کا جتنا قوام اچھا ہوگا اتنی ہی مردانہ طاقت اچھی ہوگی اور بدنی طاقت اچھی ہوگی۔ حکیم بکرات کہتا ہے کہ جو شخص اپنے مادہ تولید کو چھیڑتا ہے وہ بدن کے جوہر حیات کو چھیڑتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد فیثاغورس کا قول ہے کہ پشت میں منی کی مثال ایسی ہے جیسے کنویں میں پانی۔ جب اس کو نکالو گے تو یہ اچھلے گا، تو جب اس کو چھوڑ دو گے تو یہ آرام سے بیٹھ جائے گا۔ مختلف اتباع کے مختلف اقوال ہیں اس کے متعلق، لیکن تمام کا مفہوم یہی ہے کہ یہ جو مادہ تولید ہے اس میں بدن میں، انسانی بدن میں اس کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے کہ جسم میں روح ہو۔ یعنی تمام بدنی طاقت کا دارومدار اسی پر ہے۔ جب اس کے قوام میں بگاڑ آتا ہے، کوئی نقص پیدا ہوتا ہے تو مردانہ طاقت بھی چلی جاتی ہے، اور جو خاص طور پر جو بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ صورت انزال ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ جمع پر قادر ہی نہیں رہتا، دخول سے پہلے ہی فارغ ہو جاتا ہے، یا شہوت بہت کم آتی ہے، یا جمع کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ تمام علامتیں
مادہ تلید کی اقوام کا بگاڑ کی ہیں۔ اس مختلف علامتیں اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ بخوبی اس کو سمجھ سکیں گے کہ یہ ہے کیا۔ ناظرین کرام، جب مادہ تولید کا قوام بگڑ جاتا ہے تو چند علامتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ میں ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دماغی کمزوری بہت جلد نظر آنے لگتی ہے، یعنی بھولنے کی عادت، اور تمام اعصاب کا کھچاؤ، اعصابی کمزوری بے شمار، جسم میں تھکاوٹ رہنا، اور جو ہے وہ کام کرنے کو جی نہ کرنا، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ مادہ تلید کے بگاڑ، جو مادہ تلید کا قوام ہے اس کے بگاڑ کی ہیں، اس میں نقص پیدا ہونے کی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے علاوہ اور بہت ساری علامتیں ہیں، جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فی زمانہ ایک بہت بڑی علامت شوگر کی بھی ہے۔ تو شوگر سے بھی جو وجہ ہے جسم میں قوت باع کو بہت کم کر دیتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مادہ منویہ کا بگاڑ ہے وہ بہت دیکھنے میں آیا ہے، اور اس سے ایک تو انسان اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور دوسرا کہ اس کا مردانہ قوت بہت کم ہو جاتی ہے اور صورت انزال جیسے مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو ہاتھ پاؤں کا جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کی جلن اور ایسی علامتیں مادہ تولید کے بگاڑ کی ہیں۔ نقاہت، سستی، کسی کام میں دلچسپی نہ لینا اور ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہونا، جب یہ علامتیں آپ دیکھیں تو یہ سمجھ لیں، مرد حضرات تمام سمجھ لیں، اگر خواتین ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ یہ لکوریے کی علامتیں ہیں۔ تو مرد حضرات یہ سمجھ لیں کہ یہ مادہ تلید کا جو قوام ہے اس میں بگاڑ ہے، وہ اس کا قوام انتہائی پتلا ہو چکا ہے۔ تو یہ علامتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں حکمہ قدیم کی فکر کے تحت۔ تو ناظرین کرام، ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جن کو میں تفصیل کے ساتھ اگر بیان کروں گا تو بہت وقت بیکار ہے۔ تو یہ تمام مادہ منویہ جو ہے، مادہ تولید جو ہے اس کی بگاڑ، اس میں نقص کی علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو مرد حضرات کو چاہیے کہ اس کا علاج جو ہے وہ ہمیشہ تسلی سے کیا کریں، اور نشہ آور جو چیزیں ہیں، افیون وغیرہ جیسی دوسری دیگر چیزیں ہیں، ان سے بچا جائے، کیونکہ وقتی طور پر ان سے جو ہے وہ فائدہ تو حاصل ہوتا ہے، لیکن بدن انسانی پر ان کے جو منفی اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نشہ آور چیزوں سے اگر مسلسل ان کا انسان عادی بن جائے تو ناظرین کرام، اعضائے رئیسہ میں کمزوری آنا ایک مسلمہ بات ہے۔ تمام اعضائے رئیسہ میں لاغری آ جاتی ہے اور خون کی فزائش بہت کم رہ جاتی ہے، کیونکہ جگر میں انتہائی خشکی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جگر بہت کم خون پیدا کرتا ہے، اور خون سے ہی مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، تمام اعضاؤں کے جو اعضائے رئیسہ کے فعل ہیں، کام ہیں، ان میں جو ہے وہ نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کی صحت گھٹتے گھٹتے حضرت انسان جو ہے ملک راہی عدم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچا جائے۔ تو ناظرین کرام، اس کو دور کرنے کے لیے بہت سارے نسخہ جات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آگے جو چل کر اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا، اس پر بات کروں گا، اور اس کی تمام خرابیوں پر بات کروں گا، اور اس کے تمام علاج معالجہ جو ہے وہ جو ضروری ادویات ہیں ان پر بات کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی بخوبی آپ سمجھ سکیں گے۔ تو جو اس کے لیے سب سے بہتر چیز ہے وہ آپ ایسا کریں کہ مجون سکندر جو ہے وہ بڑی لاجواب چیز ہے۔ میں نے اپنی چینل پر یوٹیوب چینل پر اس کو نسخہ جو ہے اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو آپ ہماری جو ہے وہ چینل سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اصل نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہوا ہے۔ تو مجون سکندر جو ہے بڑی لاجواب چیز ہے،
جب سکندر اعظم کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی تو حکیم رستو نے اس کو یہی بنا کر کھلائی تھی، اور اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا کی تھی اور اس کے مادہ منویہ کے تمام نقص دور ہو گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، اور بھی بہت سارے جسم میں تمام اعضاء کو لاغری کو دور کرنا اور مادہ منوی کے ہر نقص کو دور کرنا، صورت انزال کو دور کر کے مردانہ طاقت کو بڑھانا اس مجنون کا ادنا سا کام ہے۔ تو ناظرین کرام، اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ نسخہ جات جو چیدہ نسخہ جات ہیں میں اپنے چینل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ذوف با پر انشاءاللہ تعالیٰ میں کھل کر بات کروں گا کہ ذوف با کی اور کون کون سی وجوہات ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ مادہ تلید کا بدن انسانی میں کیا درجہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کو تمام اتباع قدیم نے جوہر حیات کہا ہے۔ تو ناظرین کرام، کثرت جماع جو ہے وہ ایک بہت بری علت ہے جو کہ انسان کو اس کے مادہ منویہ کے مادہ تلید کے بگاڑ میں بہت جلد جو ہے وہ اس کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو کثرت جماع سے بچا جائے اور تمام نشاور منشی چیزوں سے بچا جائے، اور جتنے بھی ذوف با کی علامتیں بہت زیادہ جو ہیں وہ مادہ منویہ سے ہوا کرتی ہیں، اور صورت انزال کا بھی نقص جو مرض ہے وہ اسی کے بگاڑ سے ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کی حقیقت مختصر سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں، میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں، تو ناظرین کرام وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، اور جتنے بھی دوست احباب ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔